سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر باب، بات چیت، مذاکرات، ڈیل، پس پردہ یا سامنے سب کچھ ناکام ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں معاملات کیا ہوں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اوورسیز کنونشن، 3 روزہ کنونشن جو اسلام آباد کے اندر منعقد ہوا، وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد بھی ایک بڑا اچھا تاثر گیا، پاکستان کا بڑا اچھا امیج انٹرنیشنلی بلڈ اپ ہوا ہے۔ ان بیٹس پر ہم بات کریں گے۔ انسائٹ فل کنورزیشن کے لیے مجھے جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب۔ سب سے پہلے تو اوورسیز کنونشن پاکستان کے اندر اختتام پذیر ہوا، بڑا اچھا ایک امیج گیا ہے، بڑا اچھا تاثر دیا جا رہا ہے۔ سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کچھ لوگ بڑی تنقید بھی کر رہے تھے اس پر، تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ پاک کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک پلاننگ انسان کی ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ پاک کی ہوتی ہے، لیکن فائنل جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا پلاننگ کی، وہ اللہ پاک کی پلاننگ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اس کو دوسرے سینس میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انسان جو ہے نا ہمیشہ تدبیر کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اکثر تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اور ان کی جو اس وقت تحریک انصاف ایکول ٹو تحریک انتشار ایکول ٹو سیاسی فتنہ خوارج، انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی نرگسیت کی بھینٹ چڑھا کر جو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس میں بظاہراً وہ کامیاب ہوتے 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 ایک جگہ پہ جا کے گئے، رک گئے۔ وہ رک اس طرح گئے کہ اس رکاوٹ کے سامنے جو بیسک ہرڈل تھا، بیریئر تھا، آبسٹیکل تھا، وہ تھی حافظ جنرل عاصم منیر کی ڈٹرمنیشن، ان کی ول، ان کی وش، ان کا ارادہ، ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، پاکستان کے حوالے سے، اپنی دھرتی ماں کے حوالے سے، اپنی ریاست کے حوالے سے۔ اب جب وہ ولولہ اور وہ جذبہ فائنلائز ہوا، ان کی اب ساری سازشیں ناکام ہونا شروع ہو گئی۔ اب ان کی سازشوں میں لمبی بحث ہے، ہم یہ 15-20 منٹ کی جناب اس میں نہیں نپٹا سکتے، لیکن سارے لوگ سن بھی چکے ہیں آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے بھی اور باقی اس میں بھی۔ اب ان کے پاس ایک ڈھکوسلا تھا اوورسیز پاکستانی جی۔ انہوں نے پچھلے 30 سال سے عموماً اور 3 سال سے خصوصاً یہ ٹیمپو بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اوورسیز تو 100% پاکستانی جو ہے نا وہ بانی تحریک انصاف کی کلٹ، بانی تحریک انصاف کی محبت، بانی تحریک انصاف کی چاہت میں مبتلا ہے۔ اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پاکستان کے ساتھ، نہ ریاست کے ساتھ، نہ دھرتی ماں کے ساتھ، نہ پاکستان کے اندر کے معاملات اچھے برے کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ان کی یہ کڑکڑ بھی ختم کر دی۔ نہ ہوسی ڈھولا تو نہ پیسی رولا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان اوورسیز پاکستانیوں کو پراپر طریقے سے بلایا گیا، بلا کے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ بھائی جان یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے شیطان اعظم، اس پاکستان کی سیاست کے اندر، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اپنی نرگسیت کا شکار ہو کر یہ اور اس کے چیلے، جو پاکستان، جو آپ کی ریاست ہے، جو آپ کی دھرتی ماں ہے، جس کی نام سے آپ پوری دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، رشیا کے اندر، جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، جہاں پہ بھی، تو بھائی یہ پاکستان کے خلاف سازشیں تھیں۔ اب اس سازشوں کا مقابلہ ہم نے اور آپ نے مل کے کرنا ہے۔ ان کے اپنے مطالبات تھے جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ میں 2 دفعہ حکومتوں میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیا اپریہنشن ریزرویشنز ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وہ رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ موجودہ حکومت نے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا ایگزیکٹ اپروپریٹ آپٹیمل سولوشن نکالا ہے۔ اب وہ سولوشنز کیا ہیں؟ ان کے 98% معاملات ہوتے ہیں جائیدادوں کے، پراپرٹیوں کے، اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں جی۔ ان کے حوالے سے جب یہ پولیس، تھانہ، کچہری، انتظامیہ، جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں، یہ انتہائی کھجل ہوتے ہیں بیچارے، انتہائی تباہ و بربادی کی طرف جاتے ہیں، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔
یہ بیچارے جناب اس میں پس جاتے ہیں. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اور آرمی چیف نے ان کے لیے اسپیشل عدالتیں بنوا دی. ان کے جتنے کیسز ہوں گے اسپیشل عدالتوں میں جناب ہوگا اسپیشل. پھر جناب ان کے جتنے مسائل ہیں ون ونڈو آپریشن کے تحت ان کی پراپرٹی کے مسائل ہوں, ان کے گھریلو مسائل ہوں, ان کے بزنسز کے مسائل ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ ان کی جناب وہ سارٹ آؤٹ ہوں گے. کوئی ان کو بلیک میل نہیں کر سکے گا ان کے کاروبار کے حوالے سے, ان کی جابس کے حوالے سے. پھر جو خواتین باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں آ کے جاب کی تلاش کے اندر جو ان کو مشکلات ہوتی ہیں وہ سارے ہرڈلز ختم کیے گئے. ایک چین آف لسٹ جسے کہتے ہیں ایکشنز ہیں, مختلف ایکشنز ہیں جو حکومت کی طرف سے لیے گئے ان کی بہتری کے لیے, اور وہ ہوائی نہیں ہے, وہ پریکٹیکل ہے. اب کیا ہوا, ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد اور پھر پاکستان کی حکومت اور حکومتی اور ریاستی اداروں کے جو اہلکار تھے ان سے پوری پچھلے 3 سال کی راس لیلا سننے کے بعد انہی اوورسیز پاکستانیوں نے ہال کے اندر کھڑے ہو کے آرمی چیف زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں چلو بھر پانی اسلام آباد کے کسی گندے سے گٹر کا لے کے نا, چلو بھر پانی اس میں ڈبکی مارنی چاہیے بانی تحریک انصاف کو بھی, اور اس کے بعد آپ کے تحریک انصاف کے باقی بھی سوشل میڈیا کے فتوروں کو. تو اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے اس پورے فتنے کا اینڈ میں سمجھتا ہوں ہو چکا ہے, کل ہو گیا. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. چوہان صاحب, کانگریس مین جو دورہ کر کے گئے ہیں اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ اور دوسرا, پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز مسلسل اس پر ویلاگز کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اب تو بانی تحریک انصاف کی رہائی ہونے جا رہی ہے, لیکن ہم نے کچھ ایسا دیکھا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا وہ کتنا درست ثابت ہوا ہوگا؟ اچھا, میں آپ کو نا اس کے حوالے سے کچھ اندر کی باتیں کچھ رکھ دوں. اچھا, کچھ ٹی وی چینلز کے یوٹیوبرز نے اور اینکرز نے کچھ رکھی بھی ہیں. بنیادی طور پر یہ 3 کانگریس مین تھے. ان میں سے ایک کانگریس مین وہی تھا کہ جس کو محسن نقوی صاحب جا کے ملے تھے, تو جیسی ملاقات کر کے اس کے آفس سے نکلے تھے تو پیچھے سے اس نے بانی تحریک انصاف کو آزاد کرنے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اصل میں وہاں پر کروڑوں روپیہ اور لاکھوں ڈالرز, یہ جتنے آپ کے شہباز گل, معید پیرزادہ اور پی ٹی آئی کے جتنے یہ ڈاکٹرز, جن میں سے یہ 3 آئے تھے, یہ ڈاکٹر سائرہ بلال, ڈاکٹر عثمان, ڈاکٹر منیر, اور یہ پوری ڈاکٹروں کی ایک آرگنائزیشن ہے جو بنیادی طور پہ جناب پی ٹی آئی کی جناب آف شوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جو آؤٹ فٹ ہے. انہوں نے ایک ڈرامہ مچایا ہوا تھا پورے امریکہ کے اندر. انہوں نے لاکھوں روپے کے فنڈنگ اکٹھی کر کے کچھ کھا پی گئے, کچھ لگا دیے, اور ایک کانگریس مین اور سینیٹرز میں ایک جناب انہوں نے اتھلی پتھری جناب وہ مچائی ہوئی تھی. اسی سلسلے میں یہ اس کانگریس مین کو ملے, اس کو جناب موٹیویٹ کیا کہ یار ملک کے اندر, پاکستان کے اندر عراق کی طرح کے حالات ہیں, شام کی طرح کے حالات ہیں, کوئی رول آف لا نہیں ہے, یہاں پر بہت برے حالات ہیں, گلی محلوں میں تباہی و بربادی ہے, فلاں فلاں. اب ہوا یہ کہ طاہر جاوید صاحب ہیں, ایک بڑے بلینر پاکستان کے, لاہور کے بزنس مین ہیں, ان کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے. وہ بیسیکلی P+ بلڈ گروپ رکھنے والے ہیں, پاکستان پلس. ان کا حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاست سے کوئی نہیں, انہیں پاکستان سے غرض ہے. انہوں نے اسی کانگریس مین کو اور اس کے علاوہ 2 اور کانگریس مین کو پراپر طریقے سے موٹیویٹ کر کے, تبلیغ کر کے, پریچ کر کے, لوبنگ کر کے انہیں کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں آ کے ملیں. پاکستان کی انتظامیہ کو, پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف کو, اسٹیبلشمنٹ کو, وہ ان کو لے کے آ گئے. اس کے اوپر بھی یہ معید پیرزادہ سے لے کے اور پھر وہاں پہ موجود شہباز گل اور پھر برطانیہ کے اندر بیٹھے غلیظ اعظم اور غلیظ اصغر جتنے ہیں نا, انہوں نے اپنے ڈالرز کمانے کے لیے, ویورشپ لینے کے لیے ٹیمپو بنایا کہ یہ جو آ رہے ہیں کانگریس مین, یہ بنیادی طور پر یہاں آ کے ڈائریکٹ بانی تحریک انصاف کی رہائی کا مطالبہ آرمی چیف سے, اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے کریں گے, جیسے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ خدا ہے. اور انہوں نے آ کے یہ اتار ہے, انہوں نے آ کے اپنے جناب جو ان کے اطاعت گزار, جو ان کے مزارے ہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ, پاکستان یا پاکستان کے اداروں کے سربراہ یا پاکستان کی حکومت کے سربراہ یا پاکستان کی عوام, وہ ان کو آ کے جناب حکم دیں گے اور وہ ہاتھ جوڑ کے سر نیچے دے کے ان کے حکم کی جناب بجا لانے کی جناب ایکشن سر انجام دیں گے. انہوں نے ٹیمپو بنایا کہ وہ آ کے بانی تحریک انصاف کی رہائی کا پورا بندوبست کریں گے اور پھر اپنے ساتھ
جہاز میں بٹھا کے واپس لے کر جائیں گے اور پھر دوبارہ لا کے وزیر اعظم ہاؤس پہ آ کے جناب ایز وزیر اعظم بٹھائیں گے. یہ پورا ٹیمپو بنا ہوا تھا. اب ہوا کیا؟ وہ آئے, پاکستان کی قربانیاں وار اینڈ ٹیرر کے اوپر امریکہ اور یورپ کو سکون پہنچانے کے لیے اور عالمی دنیا کو سکون پہنچانے کے لیے پاکستان کی افواج کا, پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا, پاکستان کی عوام کا, پاکستان کے ایز اے ملک کا کیا کیا قربانی ہے, وہ ساری ڈیٹیل. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کس طریقے سے BLA کو اور جناب TTP کو, منظور پشتین کو اور دہشت گرد تنظیموں کو بانی تحریک انصاف پروموٹ کر رہا ہے, اور بانی تحریک انصاف ان کو جو پروموٹ اور ان کو جناب ان کی لابنگ اور ان کی سپورٹ کر رہا ہے, اس کے تناظر کے اندر یہ دونوں صوبے کے جہاں سے معدنیات نکلنی ہے. ابھی ذرا تسلی سے یہ سنیے گا اور پاکستان کی عوام بھی. اس وقت امریکہ کا اور عالمی طاقتوں کا, چاہے چائنا ہو, امریکہ ہو, رشیا ہو, ان کا پہلا اور آخری ایجنڈا یہ ہے کہ اپنی اگلے 100 سال کی سپرمیسی اور اگلے 100 سال کی اپنا سٹیٹس اس کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ پراپر لیگل طریقے سے بزنس کر کے ان ممالک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ اس کو نکالا جائے, ورنہ ان کی ترقی صنعت کے اندر, تجارت کے اندر اور ویپن انڈسٹری کے اندر, وار انڈسٹری کے اندر وہ مینٹین اور سسٹین نہیں رہ سکتی. امریکہ تو اس وقت نکلا ہوا ہے اپنے معدنیات کے چکروں میں. آرمی چیف نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو بریفنگ دی کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ بزنس کرے گا, ہمارا وہ صوبہ 30% اس میں سے کمائے گا, 30% وفاق کمائے گا, 40% امریکہ کمائے, آسٹریلیا کمائے, کینیڈا کمائے, رشیا کمائے, چائنا کمائے. یہ تو انٹرنیشنل جناب سرمایہ کاری کے اصول ہے, ہم تو چاہتے ہیں. لیکن وہ BLA, وہ منظور پشتین, وہ TTP کہ جو آپ کے فیوچر کے یہ جو پلانز ہیں اس کے رستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کی ملیٹنسی ہے, ان کی دہشت گردی ہے, اور اس دہشت گردی کو پروموٹ اور سپورٹ انڈین را کر رہی ہے, اور ساتھ اخلاقی سپورٹ آپ کا بانی تحریک انصاف دے رہا ہے, جس کی وجہ سے فیوچر کے اندر جو آپ نے معدنیات لینی ہے پاکستان سے, اسپیشلی بلوچستان اور KPK سے, اس کے رستے کے اندر یہ چیزیں رکاوٹ ہے. بڑے طریقے سے اگلی سنیے گا. امریکن کانگریس مینز کو یہ چیز سمجھ آئی. پھر آپ کے آرمی چیف نے نا انہیں یہ کہا کہ آپ کا اسلحہ جو افغانستان کے اندر آپ چھوڑ کے گئے نا امریکہ کا, نائٹ ویژن سے لے کے نت نئے قسم کی بندوقیں, ویپنز, گنز, وہ ساری کی ساری BLA کے دہشت گردوں کے پاس اور TTP کے دہشت گردوں کے پاس. انہوں نے پھر دکھائی آڈیو ویڈیو دکھا کے کہ یہ دیکھیں یہ ان کے پاس ہم نے رنگے ہاتھوں برآمد کی ہے. تو پھر آخر میں بانی جناب آپ کے جنرل حافظ منیش صاحب نے ان کو سمجھایا, آرمی چیف نے امریکنز کو, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ٹرمپ انتظامیہ اپنے ملک کی سپرمیسی کہہ لو یا اپنے ملک کی جو ترقی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کاروبار کرنا چاہتی ہے, ہم کریں گے. آپ نیگیٹو ایکٹیویٹیز چھوڑیں, آپ پازیٹیو طریقے سے آئیں, پاکستان آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. آپ یقین جانے امریکن کانگریس مین چھاک کی طرح ستر لیول اور فٹ ہو کے, ان کو سمجھ آ گئی, وہ بزنس مین ہے, وہ اسٹیٹسمین شپ رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں اپنے ملک کے مفادات سمجھ آ گئے. انہیں ایک ساری چیز کلیئر ہوئی. کلیئر ہونے کے بعد یہ یہاں سے گئے, امریکن ایمبیسی کے اندر فنکشن ہوا. پھر اسی طریقے سے آپ کا جناب اسپیکر اسمبلی نے جناب ایک فنکشن کیا, وہاں پر یہ تینوں کانگریس مین آف دا ریکارڈ اپنے امریکنز کے ساتھ بھی اور پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہ اوپنلی یہ کہتے رہے کہ یار ہم تو بڑا عجیب و غریب سا تصور لے کر آئے تھے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی کے ہیڈ کے حوالے سے, وہ بالکل چینج ہو گیا. یہ تو بڑے ہی نائس, یہ تو بڑے ہی انٹرنیشنل پالیٹکس, انٹرنیشنل مورالٹی, انٹرنیشنل ریلیشن, اس کے حوالے سے جناب یہ تو بڑا پازیٹیو شخص ہے. ہم تو بڑے متاثر ہوئے, اور ہم تو اب جائیں گے اپنے ملک میں اور اپنی انتظامیہ کو اور اپنی حکومت کو, ٹرمپ انتظامیہ کو بتائیں گے کہ پاکستان تو اس وقت جس حکومت اور جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب چل رہا ہے وہ تو امریکہ کے لیے جناب بڑا باعث سکون بنے گا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ, عریج صاحبہ اور پوری پاکستانی کو سن لے, بانی تحریک انصاف, BLA, TTP ان کی امیدوں پہ پڑ گیا پانی. میری شنید یہ ہے کہ اب آپ کے اگلے 2 سے 3 مہینے اور 2025, یہ میں خوشخبری دے رہا ہوں پاکستانی کو, ٹھیک ہے,
دہشت گردوں کا آخری سال ہے. اچھا. ٹی ٹی پی بھی اکے سے ختم ہوگی انشاءاللہ. بی ایل اے کا نام لیوا انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا. اتنا سویر قسم کا آپریشن پاک فوج کرے گی. اور پاک فوج نے جو بیک اینڈ کے اوپر جو ڈھکے چھپے ایکسیجینیس انڈیجینیس ڈسگائز انڈسگائز جتنے بھی فیکٹرز تھے نا انڈین را کے ساتھ عالمی طاقتوں کی ایجنسیاں یہ وہ ساروں کو میسج دے دیا یار نیگیٹو طریقے سے مت آؤ, پازیٹو طریقے سے آؤ, خود بھی کھاؤ تو سان بھی کھواؤ, ملک چلاؤ اور اپنے ملک کی جو عوام ہے نا ان کی تعمیر و ترقی کے لیے جناب باعث ممد اور معاون ثابت ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا کچھ بات کرتے ہیں ہم جی. منگل اور جمعرات کا جو روز ہوتا ہے وہ بانی تحریک انصاف کے جیل میں ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے, اور جب ہی منگل اور جمعرات ہوتا ہے تب اس طرح کی بہت ساری خبریں آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے خلاف. اب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لسٹوں کے علاوہ خان صاحب سے ملے گا وہ منحرف تصور کیا جائے گا. جبکہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ ملاقات کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے, تو انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں سے کیوں روکا جا رہا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب ان کے بانی جیل میں ہیں, پیچھے پارٹی کے فیصلے اور کون ملاقات کرے گا کون ملاقات نہیں کرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا جو باقی سب اس کو مانے بھی. اریج میں آج اس پروگرام کے ذریعے سے سلیمان اکرم راجہ صاحب سے ایک مطالبہ کروں گا, اگر آپ میں رتی برابر بھی غیرت ہے نا آپ فوراً ریزائن کر دیں سیکرٹری جنرلشپ سے. نہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے, نہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے, نہ کوئی آپ کو پہچانتا ہے, نہ کوئی آپ کو گردانتا ہے, نہ کوئی آپ کی باتوں پہ کان دھرتا ہے. اور فیصل چودھری ملاقات کر کے آ گیا کل, چلو گلوچ بھی ہوتی ہے. اگر آپ بتاؤ فیصل چودھری جس کو 3 دفعہ بانی تحریک انصاف سے لے کے علیمہ باجی سے لے کے سلیمان اکرم باجا سے لے کے ہر مرکزی لیڈر نے, بریسٹر گور نے بھی, شیخ وقاص اکرم نے بھی, ساروں نے کہا جی کہ خلاص فنش فیصل چودھری کا کوئی تعلق نہیں. واٹس ایپ گروپ سے بھی نکالا, واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا. بانی تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے آج تو بعد سارے سن لو کان کھول کے, کسی کا کوئی فیصل چودھری نے لینا دینا نہیں, نہ میرا نہ تم لوگوں کا, ختم فنش طلاق خلا. صاحب بہادر جاتا ہے جا کے ملاقات کراتا ہے اور یہ بڑھ کے مارتے رہ جاتا ہے. یہ سلمان اکرم راجہ یہ صرف بڑھ کے مارتے ہوئے رہ جاتا ہے. پہلے سے کہا جی جو لسٹ میں دوں گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ مجھے اختیار دے دیا ہے کہ ملاقات اسی کی ہوگی جس کو میں نامینیٹ کروں گا. اس کے بعد جو اس کے منہ پہ چپیڑے ماری لوگوں نے وائلیشن کر کے, کبھی بابر اوان جا رہا ہے, کبھی اعظم سواتی جا رہا ہے, کبھی فیصل چودھری نے جناب شالامار باغ بنایا ہوا ہے, آ رہا اور جا رہا ہے اور گھوم رہا ہے اور باہر آ کے کبھی اندر ننگی گالیاں دے رہا ہوتا ہے کسی کو, کبھی کسی کا متھر لگا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیمان اکرم راجہ کو نا عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ انڈین فلموں میں ایک لفظ بولتے ہیں عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ ریزائن کر دینا چاہیے. ان کے لیے اس سے اچھی آپشن اور کوئی نہیں ہے. ادروائز یہ ذلیل و خوار اور کھجل اور خوار ان کی قسمت میں لکھا جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں, اعظم سواتی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کو راضی بھی کر لیا, جبکہ بیرسٹر گوہر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان نے کسی بات چیت کا ذکر نہیں کیا ہے. اب اعظم سواتی صاحب اگر یہ بیان دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا ہے, کیا یہ سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ وہ ایک بادشاہ تھا نا, اس کی بیٹی کے حوالے سے میرے جیسا غریب آدمی بیٹھا ہوا اس کی ریاست میں, اس نے بڑک ماری کہ میری اس کی بیٹی کے ساتھ 50% شادی طے ہوئی ہے. اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا, بڑک مار دی. دوستوں نے کہا تیری اوقات کیا ہے, کیا پدی کا شوربہ, کس طرح 50% تیری جناب بادشاہ کی بیٹی سے شادی طے ہوگی. اس نے کہا بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں راضی ہوں, بادشاہ اور بادشاہ کی بیٹی راضی نہیں ہے, تو 50% تو ہو گیا نا, 50% رہ گیا. تو یہی اعظم سواتی کا بانی تحریک انصاف کا اور پی ٹی آئی کا اس وقت ڈیلیما ہے, یہی ان کے بیچاروں کا پرابلم ہے. یہ ڈے 1 سے 10 اپریل کو اترے ہیں, اس وقت سے لے کے اب تک پورے 3 سال ہو گئے ہیں. ان کا ہر روز منت ترلے پروگرام ہوا ہے, ہر روز. جنرل باجوہ کا, آرمی چیف کا, 28 نومبر کو 2022 کو آپ کا نیا آرمی چیف آیا حافظ جنرل عاصم منیر صاحب, ان کے ساتھ آج تک میں الزام نہیں لگا رہا, ان کا اپنا رائٹ اینڈ لیفٹ اور بانی تحریک انصاف خود اپنے منہ سے
20 انٹرویوز کے اندر گرفتاری سے پہلے بھی اور بعد کے بھی جو ان کی میڈیا ٹاک ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ جیل میں، یہ اپنے منہ سے مان چکے ہیں میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری ول ہے، میری وش ہے، میرا جذبہ ہے. کوئی آندہ ہی نہیں نیڑے، کوئی سیاندہ ہی نہیں. 50% میرے معاملات طے ہیں، 50% میری ڈیل ہو گئی ہے، 50% رہ گئی ہے. وہ 50% یہ ہے کہ میں راضی ہوں پر آرمی چیف راضی نہیں ہے اور یہ حکومت راضی نہیں ہے. بھائی یہ ساری کہانی. بس چوہان صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف پہ معاملات تو مشکل ہیں، وقت بھی مشکل ہے، ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو یکجان ہونا تھا، دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مزید دھڑے بنیں گے یا کچھ بہتری آئے گی؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو غلط سوچ کے اوپر تحریک چل اٹھے گی، جو غلط سوچ کے اوپر تحریک اٹھے گی، جو ملک اور قوم اور اجتماعیت کے خلاف تحریک اٹھے گی، جس میں ایک ذات کو اس کے کلٹ میں مبتلا ہو کر ہر بندے کے اپنے اپنے نیگیٹو ایجنڈے ہیں. یوٹیوبر کے جناب اپنے ڈالرز ہیں، آپ کے سیاستدان ہیں ان کی اپنے سیاسی ایم این اے ایم پی اے شپ اور وزارتیں ہیں، آپ کے جو سیاسی کارکن اور یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اور کتورے ہیں وہ جناب چھوٹے چھوٹے لیول پہ $1000 $5000 $3000 $2000 وہ جناب مہینے کے کمائی کے جناب ہزاروں لوگ ہیں جو ورکر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، جو نہیں بھی ہیں. میڈیا کے اندر میں ایسے غلیظ لوگوں کو جانتا ہوں. میں میڈیا پرسن ہوں پچھلے 25 سال سے، میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، میں 15 سال سے مرکزی لیول کی جناب پارٹی کے جناب اسی پارٹی کی میں میڈیا کے عہدے میں نے جناب ایکسرسائز کیا ہے. مجھ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی اینکر شینکر، کوئی ٹی وی چینل کا مالک، کوئی ٹی وی چینل کا سی ای او، کوئی ٹی وی چینل کے تجزیہ نگار، کوئی ٹی وی چینل کے اینکرز، نئے یا پرانے ہیں. ایک ایک کی کرتوت اور اس کا بیک اینڈ مجھے پتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان تجزیہ نگاروں اور چھوٹے بڑے ٹی وی چینل کے اینکروں سے جو آج سے 3 سال پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ ماں بہن کی گالی تک دے دیتے تھے جناب آپ کے بانی تحریک انصاف کو بھی اور اس پی ٹی آئی کو لائیو شو کے اندر. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا یار مانیٹائزیشن آ گئی سوسائٹی میں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ، پھر پاپولرٹی کا ایک ماحول بنا دیا گیا عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں سوشل میڈیا میں اس بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کا، یکدم انہوں نے پینترا بدلا. اب ان کو جناب بانی پی ٹی آئی نعوذ باللہ معاذ اللہ کا پی ٹی آئی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی انٹرنیشنل کوئی مذہبی تحریک جو اللہ کے انتہائی قریب، ان کا ہر گندا غلیظ عمل ان کو انتہائی نیک قسم کا ایٹیٹیوڈ لگتا ہے اور وہ بیٹھ کے بالکل منہ جسے کہتے ہیں نا کہ گندے منہ کے ساتھ بھی وہ جناب ان کے ہر ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے. کیوں؟ نیچے ویورشپ آ جائے 100 کے 200 کے 1 ملین 2 ملین، اس کی صورت میں آپ کے 1000 2000 3000 $4000 آ جائے. لعنت ہے ایسی لیڈرشپ کے اوپر، لعنت ہے ایسی صحافت کے اوپر کہ جب آپ نے صرف اپنی ویورشپ لینے کے لیے آج سے 3 سال پہلے آپ جس انداز سے لوگوں کو ان کے متعلق کہا کرتے تھے، تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے. غلط قسم کی سوچ کے اوپر مبنی، دنیا داری کی سوچ کے اوپر مبنی پوری تحریک تھی. اللہ نے اس کو ناکام اور نامراد کر دیا، اور اس ناکامی اور نامرادی میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کو بچایا. اب آپ دیکھیں نا، انٹرنیشنل آپ کی فائنینشیل آرگنائزیشن فچ، اس نے کہہ دیا پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو گئی. اس نے پاکستان کی ریاست کو فائنینشلی بہتر پوزیشن پہ دے دیا. 4.1 پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی ریمیٹنس ایک مہینے کی مارچ 2025، پچھلے مارچ 2025 کی نسبت 37% زیادہ. پھر آپ کی پی آئی اے کا جناب منافع بخش ہو جانا، پھر آپ کی جناب ایف ڈی آئی جناب بہتر ہونا، پھر آپ کی فارن ریمیٹنس بہتر ہونا، آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہونا، آپ کے پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں جناب سسٹین مینٹین ہونا، آپ کے ڈالرز کی جناب بہترین ہونا، آپ کی جناب امپورٹ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا. یہ ساری چیزیں، اور پھر پاکستان کے اندر سیاسی فتنہ گری کو، عدالت کے اندر جو ساری مارا ماریاں چل رہی تھیں ان کو کنٹرول کرنا. یہ بڑے احسن طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ان کی سرپرستی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات کے فضل و کرم سے پاکستان ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.